صورتحال یہ ہے کہ بہت عرصے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کا اب جو رجحان ہے وہ اس حکومت کو صرف گنوانے تک نہیں بلکہ وہ ارلی الیکشن بھی چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ فوری انتخابات ہوں، شفاف بھی ہوں۔ اس کا پی ڈی ایم کے جلسوں میں بھی اظہار ہو رہا تھا، لیکن اب اتحادی بھی جو حکومت کے ہیں وہ بھی شاید اس طرف کچھ بات کر رہے ہیں۔ اور جی تو جب اس قسم کی باتیں اتحادی شروع کر دیں تو پھر کیا کوئی اشارے مل جل کے ہوتے ہیں جو ایسی باتیں شروع ہوتی ہیں؟ یہ تو عمران صاحب اور ہلالی صاحب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران صاحب ایسے یہ ایسی باتیں عام طور پہ تبھی ہوتی ہیں جب کوئی اشارے ملتے ہیں تو دیکھیں گزشتہ کچھ ہفتوں سے جو بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا، جس کا تھوڑا سا ذکر ابھی ہلالی صاحب نے بھی کیا، تو اس کے بعد نا ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت ایک پیج سے پھسل چکی ہے۔ اب جب پیج ایک نہیں رہا، ایک پیج سے پھسل چکی ہے، تو اس کے بعد بہت سارے لوگ جو پہلے صرف اشاروں کے منتظر تھے اب وہ کھل کے بات کرنا شروع ہو گئے۔ نہ صرف کھل کے بات بلکہ وہ تو ایک قدم آگے بڑھ کے اب اس پہ کریں گے۔ دیکھیں میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتا ہوں، ایم کیو ایم ہو، مسلم لیگ کاف ہو یا جی ڈی اے ہو، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو مجبوری کے لیے حکومت کا حصہ رہنے کے لیے یا کسی اشارے پہ تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب جب انہیں یہ نظر آئے گا کہ ان کے جڑے رہنا ان کی مجبوری نہیں ہے یا ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے مزید ملے گا، تو وہ کیوں جڑے رہیں گے؟ لہٰذا حکومت کو جب ایسے میں مہنگائی کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں بھی حکومت کی کافی کمی آ رہی ہے، اپوزیشن کا احتجاج جو ہے وہ بھی مومنٹم پکڑ رہا ہے، اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا سنیریو بن رہا ہے جس میں عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر اپوزیشن اس کا فائدہ اٹھائے گی، اور اپوزیشن تو فائدہ اٹھاتی ہے، لیکن عمران صاحب یہ کیا فیئر ہے ایلائز کی طرف سے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک مشکل ڈیسیژن کرنے کی وجہ سے ان پاپولر ہو رہی ہے گورنمنٹ اور کچھ اور بھی معاملات اچھے نہیں چل رہے گورنمنٹ کے، تو فوراً وہ بھی اپنے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جائیں، رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو؟ سمیدہ یہ اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کا سوال جو ہے نا جمہوری معاشروں میں اور مہذب معاشروں میں تو بہت اچھا ہے، اچھا، لیکن یہاں یہ کیوں اصولوں کی سیاست ہو رہی ہے؟ کیا یہ اتحادی اصولوں کی بنیاد پر عمران خان صاحب کے ساتھ گئے تھے یا عمران خان صاحب نے ان اتحادیوں کو اصولوں کی بنا پہ اپنے ساتھ لیا تھا؟ وہ تمام لوگ جن کو ساری عمر عمران خان صاحب تنقید کا نشانہ بناتے رہے، ان کو حکومت بنانے کے لیے ساتھ بنا لیا، اور اسی طرح سے وہ لوگ اپنے فائدے کے لیے حکومت کے ساتھ چلے گئے۔ تو یہ تو سارا تھا مفاد کا سودا۔ جب مفاد کا سودا ہوگا تو اس میں تو پھر ایسی وہاں نہ کوئی اصول ہوتا نہ کوئی ضابطہ۔ بالکل ٹھیک ہے عمران صاحب، بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ بلوچستان گورنمنٹ پہ رکے گا نہیں، بلکہ تحریک عدم اعتماد پنجاب کا بھی راہ تک رہی ہے اور اس کے لیے بھی کچھ بات چیت شروع ہو گئی ہے، تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ چل نکلا ہے تو بات ذرا دور تک جائے گی؟ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح اسلام آباد میں اقتدار کا راستہ پنجاب سے ہو کے جاتا ہے، اسی طرح اسلام آباد میں اقتدار کے خاتمے کا راستہ بلوچستان سے کوئٹہ سے ہو کے جاتا ہے۔ اب یہ جو کام شروع ہوا ہے تو دیکھیں یہ رکے گا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے مسلم لیگ نون کی طرف سے پنجاب میں بالکل بھی اس بات پہ انٹرسٹ ہی شو نہیں کیا جا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ناراضگی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی کہتے تھی کہ آپ یہاں پہ تحریک عدم اعتماد لائیں، لیکن مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی اس میں اپنا انٹرسٹ شو نہیں کیا جاتا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کچھ حلقوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون بھی جو ہے پنجاب میں بھی حکومت کو جھٹکا دے اور عوام میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دیکھیں اب عوام بالکل بھی ان کو نہیں چاہتے۔ اب یہ صورتحال، لیکن یہ تو ان کا انٹرنل پارٹی کانفلکٹ تھا نا عمران صاحب، ہاں جی، یہاں پہ وہ چیز آپ کو لگ رہی ہے پنجاب میں کہ کوئی اتنا انٹرنل پارٹی کانفلکٹ اس طرح کا ہو گیا؟ مجھے آپ یہ بتائیں پارٹی کانفلکٹ اگر یہ تھا صرف پارٹی کانفلکٹ تھا تو 39 لوگ ان کے ساتھ ہو گئے تھے۔ پی ڈی ایم تو آبویسلی اپنی جگہ اکٹھے تھے ہی نا۔ نہیں میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج ان کی تعداد تحریک عدم اعتماد لانے والوں کی تعداد 39 ہو گئی تھی، جو مطلوبہ تعداد سے زیادہ ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہوائیں رخ بدلتی ہیں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب تو اتحادیوں کی طرف سے ایون بلکہ تحریک انصاف کے اندر سے بھی ارلی الیکشن کی باتیں ہونے لگ گئی ہیں۔ میں اس پہ تو ابھی آگے چل کے بات کرتی ہوں، لیکن میں اس پہ ذرا ہلالی صاحب کا بھی کامنٹ لوں۔ ہلالی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے یہ جو نو کانفیڈنس کا ہے معاملہ سارا، یہ پھر آگے پنجاب کی طرف بھی آئے گا
onwards? ایبسلیوٹلی. میں تو کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے وہ جو میں نے بات کرتا تھا ان بن جو ہو گئی تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گورنمنٹ کی، وہ ان بن ختم تو نہیں ہوئی ہے. اچھا. وہ جو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ بدھ میں ہو جائے گا اپوائنٹمنٹ، جمعرات جمعہ، یہ وہ ابھی تک ہوا نہیں ہے. اور کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ یہ ان بن جو ہے یہ چل رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اب بھائی وہ صدیقی صاحب جو ہیں ہمارے، وہ ایم کیو ایم، وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں الیکشن چاہیے. وہ تو آپ نے کہا اس کے بارے میں بات کریں گے بعد میں شاید. ٹھیک ہے، اب ایک بریک لے لیتے ہیں. یہ ہے کہ پنجاب میں بھی، ہاں پنجاب میں بھی اس وقت مائی گاڈ وہ تو کہنے کی بات ہے نا. ترین آ رہا ہے 10 دن میں، وہ کہہ رہا ہے میں واپس آ رہا ہوں. پرویز الہی صاحب ادھر بیٹھے ہیں، وہ ناخوش ہیں. کون سے چھپا رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں؟ ہمیں پتہ ہے وہ ناخوش ہیں. ہلالی صاحب ایک اور چیز ہے، آپ یہ دیکھیں، ہلالی صاحب ایک اور چیز ہے، آپ یہ دیکھیں کہ اگر مسلم لیگ نون جو ہے تحریک عدم اعتماد لے آتی ہے اور کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ اگر یہاں پہ حمزہ شہباز کو سی ایم بنا لیتے ہیں اور وہ پرفارم بھی کر جائیں، اگر کیونکہ بزدار صاحب کے مقابلے میں تو جو بھی آئے گا شاید بہتر ہی پرفارم کرے گا، کیونکہ اگر اپنی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کیوں آتا تو وہ بہتر پرفارم کرتا. اب دیکھیں اگر نون لیگ جس طرح سے ماضی میں ان کی پرفارمنس رہی ہے، اگر وہ اس میں اچھا پرفارم کر جاتے ہیں تو عوام تو یہ کہے گی نا کہ یہ ان سے اچھے ہیں، تو اس سے ان کو اگلے الیکشن میں بھی اس کا فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں جو اب آپ دیکھیں گے. اچھا، کافی سارے اگر ہیں ویسے اس میں، لیکن دیکھتے ہیں جی آنے والے دنوں میں یہ اگر آہستہ آہستہ کر کے کیسے مگر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک سے واپس آتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ کہیں پہ پی ٹی آئی کی مشکلات رکیں گی یا پھر اس سے آگے بھی بڑھ رہی ہیں، کیونکہ اب اتحادی بھی یہ بات کرنے لگے ہیں کہ اگر ٹھیک ہے عوام چاہتے ہیں، اگر صورتحال اس طرف جا رہی ہے تو ارلی الیکشن ہو سکتے ہیں. جیسے کہ ابھی عمران صاحب نے بھی بات کی، کچھ لوگ اپنے اندر سے بھی پی ٹی آئی کے یہ بات کر رہے ہیں، تو اس کا کتنا چانس ہے، کیا صورتحال بننے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں پالیٹکس میں؟ بات ہوگی بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ناظرین. باب پارٹی کے ہاتھ سے لے لی جائے اور وہ اپنا کینڈیڈیٹ کوئی جتوا لیں تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ معاملہ مزید ابھی بگڑ سکتا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو تھوڑا ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ کس قسم کے کینڈیڈیٹ کو انہوں نے نامینیٹ کیا. جو جام کمال صاحب ہیں، ہر ادارہ اور سینٹرل گورنمنٹ اور الائیڈ پارٹیز سب ان کے ساتھ تھے، سب چاہتے تھے کہ یہ کامیاب ہو. مگر دیکھیے ہوا کیا. پہلے دیکھیں کس قسم کے کینڈیڈیٹس آپ سلیکٹ کرتے ہیں. اب جمالی صاحب کے جو لڑکے ہیں ظفر اللہ جمالی کے، سنا ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں. آئی ہوپ سو، اگر ہیں تو وہ دعا کریں کہ اچھا کینڈیڈیٹ نکل جاتا ہے. مگر ان کے خلاف مجھے پتا ہے کہ بہت سارے کمپلینٹس تھے جام صاحب کے خلاف. جام صاحب لوگوں کو ملتے نہیں تھے، جام صاحب ان کو کوئی لفٹ نہیں دیتے تھے. ہاں، اور جب ان کو برا لگا اور جب وہ کہنے لگے کہ بھئی ایسے آدمی کے ساتھ ہم کیسے جا سکتے ہیں، ہمیں تو ان کو کوئی توجہ ہی نہیں دیتا ہے. تو وائی ڈو یو گیٹ ان ٹو دا پوزیشن؟ مانے ہم کیوں ایسے لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو چلا نہیں سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو اب اگلا کینڈیڈیٹ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. صحیح ہے، ٹھیک ہے.